اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد افضل ہے اور میں سائنس لائسنس سے بلانگ کرتا ہوں اور سائنس ٹیچر ہے، میرا ڈیزگنیشن سائنس ٹیچر ہے، اور میں آج کے جو لیکچر ہے یہ 9th کلاس کا بایو کا انرجی بجٹ آف ریسپریشن کے حوالے سے یہ ہم آج پڑھیں گے۔ پہلے ہم دونوں چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم یہ گلائکولائسس یہ ہم پہلے جو ہم ریسپریشن میکانزم کے حوالے سے میکانزم آف ریسپریشن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ میکانزم آف ریسپریشن جس کے ہم نے 3 ٹاپک بنائے تھے۔ پہلا ٹاپک جو تھا یہ گلائکولائسس تھا، گلائکولائسس، اور دوسرا جو یہ سیریز چلتی تھی وہ کربز سائیکل، اور تیسرے نمبر پہ الیکٹران ETC الیکٹران ٹرانسپورٹ چین۔ اب اس کے اندر جو گلائکولائسس ہم نے کی تھی وہ ہم نے پہلے ڈائیگرام بھی وہ بنا دی تھی۔ پہلے جو لیکچر میں جو پہلے ابتدائی لیکچر ہیں وہ گلائکولائسس بنی تھی۔ گلائکولائسس کے اندر یہ دیکھیں، یہ گلائکولائسس کا پروسیس ہے، یہ بالکل علیحدہ پروسیس ہے۔ اتنا یہ ایک ڈبے کے اندر جس میں گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے، اور ان دا ابسینس آف آکسیجن یہ ہے، اس کے اندر اس میں آکسیجن نہیں ہوتی، از ناٹ انوالو ان دی اسٹیج آف آکسیجن، اور اس اسٹیج کے اندر آکسیجن نہیں ملتی، بلکہ یہ کیا ہے، یہ آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ کیسے آکسیڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں۔ اور بوتھ ٹائپ ریسپریشن وہ کیا ہے، دیٹ از وائی یہ اکرز آکسیجن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ایروبک بھی ہے اور این ایروبک بھی ہے۔ پہلا گلوکوز کے اندر یہ گلائکولائسس پروسیس کے اندر جو گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو یہ کیا ہے، این ایروبک اور ایروبک اور این ایروبک دونوں کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ گلائکولائزنگ گلوکوز کے 6 مالیکیول جو ہے نا یہ بروکن ڈاؤن کر دیتے ہیں، کن کے اندر 2 پائرووک ایسڈ کے اندر یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے یہ گلائکولائسس کا یہ سارے کا سارا سائٹوپلازم کے اندر واقع ہوتا ہے، اور یہ 2 مالیکیول جو ہیں اس کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں، 2 پائرووک ایسڈ 3C کے اندر بدل جاتے ہیں، 2 پائرووک ایسڈ۔ یہ پائرووک ایسڈ کے اندر یہ بدل گئے۔ یہ میں نے پوری طرح وہ پچھلے لیکچر کے اندر پورا یہ نقشہ بنایا تھا، پوری ڈائیگرام بنائی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کیسے یہ سارے کا سارا پروسیس چلتا ہے۔ اس کے بعد کرب سائیکل، یہ کرب سائیکل چلا۔ کرب سائیکل کے اندر یہ کیا ہے، کرب سائیکل یہ برٹش بایو کیمسٹ ہے جس کا نام ہانس کرب، یہ کیا ہے، سر ہانس کرب تھا، اور اس نے ڈسکورڈ دا سیریز، اس نے ساری کی ساری یہ زنجیر یہ تیار کی تھی۔ دیٹ از وائی از کالڈ دا کرب سائیکل، جس کو ہم کرب سائیکل کہتے ہیں۔ یہ کرب سائیکل یہاں سے پائرووک ایسڈ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سارے کا سارا یہ کرب سائیکل یہ چلتا ہے۔ یہ دیکھنے اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ، یہ دونوں حصوں کو میں نے یہ کمبائن کر دیا انرجی بجٹ کے اندر۔ ریسپریشن کے اندر سانس لینے کے اندر کس طرح ATP کے مالیکیول یہ ایوالو ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کا حصہ گلوکوز کے اندر، دوسرے کا یہ سائیکلک کرب سائیکل ہے۔ یہ ایسیٹائل کو انزائم کے اندر یہ دیکھ لیں، یہ پائرووک ایسڈ کے اندر بن جاتے ہیں 2 مالیکیول، ایک پائرووک ایسڈ کے 2 مالیکیول بنتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ کیا کرتے ہیں، یہی پائرووک ایسڈ کا عمل جب یہ کرب سائیکل کی طرف چلتا ہے تو کرب سائیکل سے پہلے یہ کیا، کس میں، ایسیٹائل کو انزائم میں چلا جاتا ہے۔ ایسیٹائل کو انزائم کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں 2 انزائم ہیں، ایک یہ اس کے اندر تھا، ایک ADP، یہ کرب سائیکل کے اندر ایک ADP کا کردار تھا، دوسرا FAD پلس اس کا کردار تھا، تیسرا NAD+۔ یہ نکوٹین امائڈ ایڈانین ڈائی نیوکلیوٹائڈ، اور یہ فلیون ایڈانین ڈائی نیوکلیوٹائڈ، اور ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ، یہ تینوں کا کردار یہ چلا تھا، جس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا تھا، یہ مالیکیول آگے 2 شکلوں کے اندر یہ پر چلا گیا تھا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر، ATP کے اندر، اور اس کے بعد NADH، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ FADH2، یہ شکل اختیار کر لیا تھا، یہ اس کے کمپاؤنڈ بن گئے تھے۔ اب یہ کرب سائیکل کے حوالے سے یہ چل رہا ہے۔ یہ کرب سائیکل میں دیکھ لیں، ایسیٹائل کو انزائم ہے،
کل کے جو پچھلے لیکچر کے اندر میں نے اس کی ساری وضاحت کی. یہ کرب سائیکل یہ برٹش جو بایو کیمسٹ ہے سر ہینز کرب, جنہوں نے یہ سارے کا سارا سائیکل جو ہے نا اس نے وہ مالیکیول یہ سارے کے سارے بتائے تھے کس طرح مالیکیول جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہیں اور اے ٹی پی جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے. اس طرح جتنا بھی ریئیکشن اس میں واقع ہوتا ہے یہ سارے کا سارا کل کے ہم نے لیکچر کے اندر یہ بتا دیا تھا سارے کا سارا. اب کرب سائیکل کے اندر دیکھ لیں جی, پہلے ہم نے صرف انرجی بجٹ رہ گیا, یہ ٹوٹل ہم نے کل 36 یہ کلیئر کر دیے تھے, مگر آج یہ انرجی بجٹ کا ایک علیحدہ پروسیس ہے, اس کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھ لیں 2 گلوکوز کے گلائکول کے 2 مالیکیول اے ٹی پی نکلتے ہیں, یہ بالکل نیچے چلے جاتے ہیں 2 اے ٹی پی مالیکیول. یہ 2 اے ٹی پی کے مالیکیول نکلتے ہیں. یہ میں نے علیحدہ یہ ڈائیگرام بنائی ہے آپ کو یہ سمجھے. یہ 2 اے ٹی پی کے مالیکیول نکلتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروسیس کتنے جائے پائرووک ایسڈ جو ہے ایسیٹائل کو انزائم میں تبدیل ہو جاتا ہے. کن کی مدد سے؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے پہلے اے ڈی پی اور اس کے بعد ایف اے ڈی اور این اے ڈی, یہ ان تینوں کی موجودگی کے اندر یہ کس پروسیس میں چلے, یہ ایسیٹائل کو انزائم کی جب کرب سائیکل میں چلے جاتا ہے کرب سائیکل, اور کرب سائیکل سارے کا سارا یہ مائٹوکانڈریا کے اندر یہ پروسیس سارے کا سارا مائٹوکانڈریا کے اندر ہوتا ہے. یہ اوپر والا یہ پروسیس ہم یہ کہہ چکے ہیں یہ سائٹوپلازم کے اندر, اور یہ جو کرب سائیکل ہے یہ سارے کا سارا مائٹوکانڈریا کے اندر آتا ہے. مائٹوکانڈریا کے اندر دیکھ لیں جانے کے بعد کیا ہوگا ایسیٹائل کو انزائم. کل میں نے یہ لیکچر کے اندر یہ بتا دیا تھا کس طرح یہ 2 مالیکیول ہیں, ایک مالیکیول تو وہ نکل جاتا ہے اور 2 مالیکیول رہ جاتے ہیں, اور 2 مالیکیول آ کے کمبائن کرتے ہیں 4 کے ساتھ, وہ سٹرس کے ساتھ 4 کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں 6 کاربن ہے. تو پھر اس کے بعد کل میں نے یہ بھی بات کی تھی یہ فارمولے کے تحت CH3 CH2 اور COOH کل میں نے یہ بھی کہا تھا یہ کارباکسلک یہ ایک میں نے پروسیس دیا تھا, کل کا بھی نام میں نے دیا تھا. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی چلی جاتی ہے, ہائیڈروجن نکلتا چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر NADH بنتا چلا جاتا ہے. اور یہ جس شکلوں میں اندر بنا یہ 3 ان کے اندر یہ بنے تھے, یہ 3 ان کے اندر یہ کرب سائیکل کے اندر کتنے بنے تھے یہ دیکھ لیں ڈبل 3 بنے تھے. 3 بنے تھے تو یہاں پہ 6 لکھا ہوا تھا کیونکہ یہ ڈبل ہے 2 مالیکیول ہیں, کیونکہ پائرووک ایسڈ کے 2 مالیکیول ہیں. یہاں پہ میں نے دونوں کا حساب لکھ دیا ہے, سنگل کر کے نہیں لکھا, سنگل کر کے لکھتے کیونکہ ایک جو 1DH ہے نا 1NADH جو ہے نا یہ برابر ہے 3 ATP کے برابر ہے, 3 ATP کے برابر ہے. یہاں پہ 2 آ جاتے ہیں NADPH, تو لہذا کہ یہاں پہ کتنے بن دیتے ہیں کیونکہ 2 ان کے خرچے ہو گئے, 2 اس پروسیس کے اندر خرچے ہو جاتے ہیں تو یہ 4 ATP بنتے ہیں. اس کے بعد جب یہ پائرووک ایسڈ سے کرب سائیکل کی طرف چلتا ہے تو رستے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ 2 NADPH بنتا ہے, NADH بنتا ہے, تو NADH کے بنتا ہے, یہ 2 NADH بنتے ہیں. تو اس کے یہ 6 مالیکیول یہ 6 دیکھو اور 6 کو 3 یہ 2 بنتے ہیں, تو 2 بنتے ہیں 2 کو 3 یہ ڈبل کر لیا جائے تو یہ 6 ATP بنتے ہیں. اس کے بعد اب یہ کرب سائیکل کے اندر آ گیا یہ سارے کا سارا پروسیس. قبل سے یہ NADH کے اندر یہ 3 بنتے ہیں, یہ 3 بنتے ہیں اور یہ 3 اور ان کو ڈبل کر لیا جائے تو یہ کیا 18 ATP بنتے ہیں, 18 ATP بنتے ہیں کیونکہ ہم اگر آپ جیسے ایک NADH جو ہے یہ 3 کے برابر ہے یہ 18 بن گئے. اس کے بعد یہ FADH2 بنتا ہے, یہ پروسیس بنتا ہے. تو اس کے اندر بھی دیکھ لیں اس کے اندر یہ 2 کے برابر ہے, ایک FADH ایک FADH2 یہ کس کے برابر ہے 2 ATP کے برابر ہے, اور ان کو دونوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ کتنا بن جاتا ہے یہ اس کے برابر بن جاتا ہے یہ 4 ATP بن جاتا ہے. اب ان کو کیلکولیٹ کرنے پوری طرح اور 2 ATP ادھر سے نکل آتے ہیں یہ کرب سائیکل کے اندر, یہ سارے کا سارا یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کو جمع کر دیں ٹوٹل انرجی جو ہے نا ییلڈ جو اس کے اندر خارج ہوتی ہے یہ 36 ATP بنتی ہے. تو یہی ہم نے کلیئر کرنا تھا یہ ٹوٹل انرجی ہے کس طرح ہے, یہ کس پروسیس کے تحت کیسے چلتی ہے. یہ گلائکولائسس پروسیس میں اور کرب سائیکل کے اندر یہ اتنے ATP کے مالیکیول نکل آتے ہیں. تو یہی وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ ریسپریشن کے اندر کتنے مالیکیول جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں ریسپریشن کے اندر. یہ فوٹوسنتھسس پروسیس ایروبک ریسپریشن کے اندر یہ سارے کا سارا ایروبک ریسپریشن کے اندر
ایروبک، جیسے آپ نے ڈفرینشیٹ پڑھا ہے، ڈفرینشیٹ کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے، ڈفرینشیٹ کے اندر کہ ایروبک ریسپریشن اور این ایروبک ریسپریشن اندر، اور ایروبک ریسپریشن کے اندر اس نے کہا 36 ہے، دوسرے میں 2 ہیں۔ تو اس پروسیس کے اندر جو میں نے یہ ڈایاگرام بنائی ہیں، جو کتاب کے مطابق جو بھی لکھا گیا ہے، یہ انرجی بجٹ اگر آپ ریسپریشن پڑھتے ہیں تو میکانزم ریسپریشن کے اندر یہ گلائکولائسس ہے، گلائکولائسس کے اندر یہ پروسیس دیکھ لیں، میں پھر ایک دفعہ روایت کرتا ہوں، تو 2 ATP نکلتے ہیں تو وہ ادھر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے چل پڑتے ہیں آگے جی، گلوکوز ہے، پائرووک ایسڈ ہے، پائرووک ایسڈ کے بعد 2 NADH، یعنی پہلے ہی ایسیٹائل کو کرب سائیکل کے جانے سے پہلے ہی 2 NADH نکل آتے ہیں، تو وہ یہ کس کے برابر، یہ 4 ATP کے، کیونکہ 2 ATP جو ہے استعمال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کرب سائیکل ہے، یہ ایسیٹائل کو انزائم، اس کے 2 کاربن رہ جاتے ہیں، 2 کاربن نیچے سے جو مالیکیول چل رہا ہے، جو زنجیر چین چل رہی ہے، اس کے اندر 4 2 اور 4 جمع یہ 6 کاربن کمپاؤنڈ رہ جاتا ہے، پھر اس کا پروسیس چلتا ہے۔ پچھلے جو لیکچر کے اندر میں نے وہ پورا وہ ڈایاگرام بنائی، جس کی وجہ سے آپ وہ ادھر بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے وہ پہلے کلیئر کیا وہ سبسکرائب کر لو۔ یہ سائنس لیسن سے ساتھ جو لیکچر جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے، آپ اپنی وہ جو بھی مووی ہے، جو بھی کیمرہ ہے، جہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہ موبائل کے اوپر اس کو سبسکرائب کر لیں، یہ سارے کا سارا یہ پروسیس اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ کیا اس طرح کے اندر یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ کرب سائیکل کے اندر دیکھ لو NADH ہے، یہ 3 دفعہ، اور اس کو ڈبل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ 2 مالیکیول ہیں، پائرووک ایسڈ 1 + 1 اور یہ 2 اس لیے اس کو ڈبل کر لیا، اس کو بھی ڈبل کر لیا، اس کو بھی، یہ سارے یہ دونوں کو یہ ڈبل کرنے کے بعد یہ سارے کے ساتھ ہم نے یہ لکھ دیا، جتنے ATP بنتے تھے یہ سارے کے سارے ہم نے ٹوٹل کرنے کے بعد یہ 36 ATP ایڈینوسین، یہ فاسفیٹ ہے، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے، یہ اتنے مالیکیول اس کے اندر نکلتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ جو بھی ہے یہ اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں یہ کس طرح، اسی طرح یہ ڈایاگرام بنائے، کیونکہ بایو کے اندر ڈایاگرام کو بڑی پریفر دی جاتی ہے کہ کس طرح وہ کہاں سے کتنے ATP بنتے ہیں، کدھر سے نکلے، کتنے NAD بنے، کتنے FADH2 بنے۔ یہ NADH اور FADH اور آخر میں پروسیس جانے کے بعد کیا بنتا ہے، جو آپ نے یہ بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ NADH اور FADH2 اب یہ دونوں ملتے ہیں تو کمبینیشن یہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے، ادھر سے آکسیجن کا مالیکول ان کو مل جاتا ہے، تو پھر یہ واٹر بن جاتا ہے، یہ واٹر بھی نکل آتا ہے، اور واٹر کے بعد کیا نکلتا ہے، ATP بن جاتا ہے، واٹر کے بعد ATP کے بعد NAD پلس پھر وہی شکل پہلے والی، اور FAD یہ وہی شکل دوبارہ پھر یہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ پروسیس اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کو یہ ایوالو کرنے کے لیے، اس کو ڈسکور کرنے کے لیے کربز، یہ سائنٹسٹ بایو کیمسٹ ہے، کربز ہے جس کا کردار ہے، یہ سارے کا سارا یہ پروسیس یہ مکمل ہے، اور بجٹ انرجی ریسپریشن کے تحت یہ آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہوئی تو آپ دارے سے رابطہ کر لیں، پھر آپ کو مزید کلیئر کر کے بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھ آتی تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جی آج کا لیکچر آپ کو ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد آپ کو سنیں سمجھے سب کچھ کریں۔